بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب راجہ مسعود رحمان ایڈوکیٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں راجہ مسعود صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی راجہ مسعود صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو یہ کرونا وائرس کی وبا ہے، بالخصوص پوری دنیا اس کے گھیرے میں آئی ہوئی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، بہت سی آپ کی قانون کی نظریں ہوتی ہیں پوری ایسی چیزوں پہ کہ آپ بہت سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ میں تو ایز اے انسانیت کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص کرونا وائرس آج ہے، کل جس نے چلے جانا ہے 6 ماہ بعد، سال بعد، لیکن ایز اے انسانیت کے ناطے ہم سوچیں تو اس وقت مسئلہ کشمیر کے اوپر آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ظلم اور بربریت مودی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہمارے وہ بہن بھائی، تو ہمیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے یا یہ مودی وائرس ہمارے کشمیریوں کی ظلم کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں چلا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے طاہر صاحب آپ کا، آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے جو ایک برننگ جو ایشو ہے کرونا وبا، جو ایک عالمی وبا ہے، اس کو ابتدائی دنوں میں مختلف انداز سے دنیا کے اندر پیش کیا جاتا رہا کہ کوئی یہ سازشی تھیوری ہے یا کوئی واقعی کوئی وبا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے جس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا۔ اور آپ نے جو بات کی نا یہ کہ 6 ماہ یا سال کے اندر ختم ہو جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کو ہم نے ساتھ رہ کے فار ایور ہم نے اس کو جینا ہوگا۔ اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس معاملے میں بالکل نااہل رہی ہے، اور اسپیشلی جو باغ کے اندر تقریباً 4 سے 5 لاکھ آبادی ہے ضلع باغ کی، 2 وزراء ہیں اس میں ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں عبدالرشید ترابی صاحب، اور ان سارے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود باغ کے اندر ٹیسٹنگ مشین ہماری یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بھائی کتنے لوگوں کو کرونا ہے، اور وہ ٹیسٹ ہمیں ٹیسٹنگ لیب ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ بیمار ہیں۔ یہ اس باغ آزاد کشمیر حکومت کی اور ہمارے جو وزراء ہیں ان کی نااہلی ہے کہ یہ باغ کے اندر ایک ٹیسٹنگ لیب یہ نہیں بنا سکے ہیں۔ اور حالانکہ جو مظفر آباد کے اندر جو ٹیسٹنگ لیب بنی ہے وہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب، غالباً ممتاز صاحب، وہ اس کے ماہر بھی ہیں، اور وہ مظفر آباد کے اندر بھی انہوں نے وہ جو لیب جو بنی ہے وہ انہوں نے بنائی ہے، ان کی بھی مدد لی جا سکتی تھی، اور اس کے لیے فوری طور پہ فنڈز الوکیٹ کیے جانے چاہیے تھے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی، اور اسپیشلی ہمارا ایم ایل اے جو وزیر ہے وہ خود بھی اس بیماری کا شکار ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، لیکن وہ ایسی بستی حلقے کے لوگوں کے لیے ایک بدبختی ہے کہ ایسے بندے کو انہوں نے منتخب کر دیا کہ جو کبھی کبھار ان کو اپنا منہ بھی وہ دکھانے کے لیے یہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں کے غریب لوگوں کا ہے، مظلوم لوگوں کا ہے، یہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس بیماری کا جو ہے نا وہ علاج کر سکے۔ اور ایک ایسا ہمارے ساتھ بونڈا ہماری حکومت نے اور ہمارے وزیر اور ایم ایل اے نے کیا ہمارے حلقے میں، مشتاق مناس نے، کہ اس نے یہ کہا جی کہ ہم نے 8 اسپتال بنا دی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 8 اسپتال کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ایک آفیسر کلب کو انہوں نے 8 کا اسپتال ڈکلیئر کر دیا۔ یہ انتہائی شرمناک جو عمل ہے، یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، باغ کے لوگوں کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ
ایک موٹا مذاق ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اس طریقے کی جو حرکت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور باغ کے لوگوں کو اس پہ پراپر احتجاج کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ باغ کے اندر ٹیسٹنگ لیب نہیں ہے، باغ کے اندر اور بے شمار مسائل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس طریقے سے مودی نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اس نے ٹارگٹ کیا، اور پھر کشمیر کے اندر ہمارے کشمیری بھائی جو ہمارے جسم کا حصہ ہیں، پہلے تو ان کو 4 ماہ سے لاک ڈاؤن کے اندر رکھا، اس کے نتیجے میں اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئی، اور اس نے یہ کہا جی کہ یہ پہلے تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ تبلیغی جماعت کا وائرس ہے، فلاں کا ہے فلاں کا ہے، وہ اس لیے کہ مودی ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ، وہ اپنے ایک مذہبی جنونیت کی بنیاد پہ ہندوستان پہ حکومت جبر کی بنیاد پہ اس نے وہ قائم کی ہوئی ہے، اور جبر کی بنیاد پہ کشمیریوں کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اور کشمیری سارے مل کے اپنی آزادی کی وہ جنگ لڑیں گے۔ اور میں شکرگزار ہوں اس مرحلے پہ عمران خان کا کہ اس نے کشمیریوں کی بڑی بھرپور ترجمانی کی، اور اقوام متحدہ کے اندر جس طریقے سے شاندار خطاب کیا، کشمیریوں کی ترجمانی کی، پوری مسلم امہ کی ترجمانی کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور یقین ہے کہ کشمیریوں کو آزادی کی منزل کو کوئی زیادہ دیر روک نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ ہمارے بحث سلطان محمود چودھری کا بھی ایک بڑا تاریخی اس حوالے سے ایک کردار ہے کشمیر خاص کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن جب سے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو 370 انہوں نے وہ ختم کیا، اور انہوں نے اپنی اسٹیٹ اس کو حصہ بنایا ہندوستان کا، تو اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ایک بڑا کلیدی کردار بنتا تھا۔ ایسا سمجھتا ہوں راجہ فاروق اگر برے طریقے سے وہ ناکام ہوئے، ایکسپوز ہوئے ہیں، سوائے بڑھ کے ہیں ایسے بیان بازی میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ہماری دادی اماں یا نانی اماں کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے خواب میں آ رہی ہے اور پتہ وہ ایک پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو سوائے اس سے لفظی گولہ باری اسٹیٹ کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی سنجیدہ آفر نہیں کیا ہے۔ جو وہاں پہ ہمارے مظلوم جو بھائی ہیں، جو وہاں پہ جو نوجوان ہیں، ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ برہان وانی جیسے اور بے شمار وہاں پہ جو فریڈم فائٹر اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ان کے لیے ہم ہر اعتبار سے کوشش جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی میسر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں جی، آپ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر آپ کا موجودہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے آپ کے اچھے تعلقات ہیں وہاں پہ، تو ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے بالخصوص عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ مثبت کام کر رہے ہیں کشمیر کے لیے؟ دیکھیں ایک تو عمران خان آزاد کشمیر کا، سوری میں نے آپ کو روک دیا، آزاد کشمیر کا تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن وہاں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ گزارش یہ ہے کہ آزادی تو کشمیریوں نے خود لینی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایک پیدائشی حق ہے، اس کے لیے ہمیں ایک جدوجہد ہمیں خود کرنی پڑے گی، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے عمران خان، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کشمیریوں کی، ہر جگہ پہ سفارتکاری میں جیسے اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے تقریر کی، اور کشمیر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہماری گورنمنٹ نے، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ہمارے کشمیری قوم کے جو لوگ ہیں اور جو لیڈران کرام ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پاکستان تو پہلے سے ہماری سرپرستی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے تو کہیں مختلف حکومتوں کی کمی کوتاہی تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے کشمیریوں پہ کوئی ہو، ہم ان کے پاکستان کے سارے عوام کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے دل ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اور مطلب کشمیر کے عوام کے ساتھ وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس پہ ایک بڑا بھرپور وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت اچھا جی، اب آتے ہیں جی اس جانب کے جو موجودہ، اور اس میں آپ سے ایک اور گزارش کروں کہ عمران خان کی واحد گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر جس نے احتساب کا بھی نعرہ دیے، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے جتنے فنڈز ہیں آزاد کشمیر کی
हुकूमतों को मिल रहे हैं, जो करप्शन की नज़र हो रहे हैं। मेरा इमरान खान से ये मुतालबा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एहतसाब का अमल शुरू किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतसाब का अमल होना चाहिए। और करप्ट माफिया जो है, जिन्होंने इस मुल्क के गरीब और मजलूम लोगों को लूटा है, जिन्होंने सिर्फ अपने ख़ानदानों को, अपनी औलादों को उन्होंने पाला है, और उनको आज़ाद कश्मीर के जो गरीब आवाम हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने कोई नहीं दी है। पहले इन्होंने NTS की बात की, अच्छी बात थी, कोई NTS भी इतना कोई शफाफ अमल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते थे कि चलो किसी हद तक बेहतर है। लेकिन अब उन्होंने उसको भी ख़त्म करके अपने मनपसंद लोगों को जो है ना वो नौकरियां बांटना शुरू हो गई। अब आप यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी स्कीमें आई हैं, आप सब उनको आप देखेंगे तो उसमें से 20% भी आपको ज़मीन पे काम नज़र नहीं आएंगे। वही जो कर्नल नसीम मरहूम ने यहाँ पे जो तामीर और तरक्की की थी, जो यहाँ पे उन्होंने वो किया था, उन्हीं पे जो है ना वापस वो उन्हीं मनसूबों को आगे बढ़ा के वैसे जाली कागजी कार्रवाई करके वो यहाँ पे जो है ना मनसूबे ले रहे हैं, और सारी वो करप्शन की नज़र हो रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की गवर्नमेंट आएगी, और जो करप्ट माफिया उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और यहाँ पे जो लूटी हुई दौलत है वो इंशाअल्लाह वापस लाएंगे, और कश्मीर के जो नौजवान उससे मुस्तफ़ीद होंगे, कश्मीर के अवाम जो है वो उससे इंशाअल्लाह वो मुस्तफ़ीद होंगे। अब आते हैं जी कोरोना वबा की तरफ हम, तो आपसे इस हल्के के लोग बेहद इंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारे ये बाग के लोग भी। तो आप अपने बाग के लोगों के लिए और पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए क्या मैसेज देते हैं कि इस वबा से कैसे बचा जाए? देखिए, एक तो हमें SOPs का भी जिस तरीके से एक WHO की एक हदायत है या इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं, एक तो उनको हमें मलूज़ खातर रखना होगा और उस पर अमल दरामद करना होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा करनी होगी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर के या बाग के लोग कैसे उसको वो करेंगे। बाग के लोगों को उठ खड़े होने चाहिए। मेरी आवाम है बाग के लोगों से, सारे कारकुनों से, सियासी कारकुनों से, सारी सियासी जमातों से, यहाँ के जो वकला हैं उनसे, जो ताजरान हैं उनसे, जो शहरियान हैं, यहाँ के रहने वाले जो रियासत के अंदर रहने वाले लोग हैं, कि भाई इसके लिए तो हमें मिल के जद्दोजहद करनी चाहिए कि ये हमारे टेस्टिंग लैब तो यहाँ पे मिले, यहाँ पे और अस्पताल का बुरा हाल है, तो कोरोना से हम कैसे निपटेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि इधर हमें पता ही नहीं चल सकता है, इसलिए टेस्टिंग लैब ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये हमारी हुकूमत का एक बड़ा फेलियर है। लेकिन जो लोग इसके अंदर शहीद हो गए, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस वबा से हमें बचाए। और इसके अंदर एक में और जो इस पे मैंने रिसर्च भी की है, सोच विचार की है कि बुनियादी तौर पे पूरे दुनिया के अंदर इंसानों ने नेचर के साथ, फितरत के उसूलों के साथ छेड़छाड़ की है, उसके साथ जो है ना उन्होंने ज़रूर गड़बड़ की है। और नेचर, हमें खुद भी चीज़ों को ज़रा देखना होगा, इंटरनेशनली पूरी दुनिया को इस पे सोच विचार करना होगा कि ये वबाएँ, ये बीमारियाँ क्यों फैल रही हैं, और उसके लिए कोई ना कोई हल दुनिया तो खैर निकालेगी। लेकिन हमारी हुकूमतों को उस बीमारी से निपटने के लिए यहाँ के जो बुनियादी जो हकूक़ हैं जो लोगों के, वो देने होंगे। सेहत जो है ना वो बुनियादी हक है किसी भी रियासत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका, तालीम उनका हक है, पानी उनका हक है, पानी फ़ज़ा उनका हक है, जंगलात उनका हक है। जो कुदरत ने हमें वो जो चीज़ें दी हुई हैं वो भी हमसे छीनी जा रही हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा से हर इंसान को वो इससे महफूज रखे। मैंने एक चीज़ और देखी जी, इस वक्त हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है इस वबा में सबसे अगर फ्रंट लाइन पे है तो वो पैरामेडिकल हमारा स्टाफ है। तो हमें एज ए इंसानियत के नाते ये सोचना चाहिए कि उनको ख़ारिज तहसीन पेश करने के लायक हैं। वो हमारे जांबाज सिपाही हैं, जिस बिलखसूस जैसे हमारे फौजी इस वक्त जंग लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर इंडिया के ख़िलाफ़। तो आप हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या पैगाम देंगे? यकीनन वो तो देखें, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिस हैं, जितने भी पैरामेडिकल के जितने भी अफराद हैं, ड्राइवर से लेके बड़े ऑफिसर तक, ये ख़राज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो जेन्युइन है, तो ये लफाजी की बात नहीं है, जेन्युइन है और उनका बड़ा एक किरदार है। और इस उनके साथ साथ जितने भी और लोग हैं, जो चाहे बैंक के अंदर काम करने वाला बंदा है या किसी ऑफिस के अंदर मेहनत कश मजदूर है,
اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے. لیکن جو فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو ایک پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جو ناانصافی ہو رہی ہے, اس کی بھی جو مذمت کرتا ہوں. اور ہمارے جو پیرامیڈکس کے جو حضرات ہیں, ان کے لیے تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ایک پیکیج اعلان کرنا چاہیے اسپیشل. اور انہوں نے تو کوئی پیکیج ہی اعلان نہیں کیا ہے. اور ہمارے جو پاکستان سے اساس پروگرام کے تحت یا دیگر جو پروگرام تھے جو خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان میں شروع کیے, اس کی وجہ سے تو یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوئے. ہم حکومت پاکستان کی شکر گزار ہیں. لیکن انہوں نے تو آزاد کشمیر کی حکومت تو اس پہ بالکل وہ اس کا فیلئر تھا. ان کو تو گھر چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے تو دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہوا تو حکومتی کو پالیسیاں ہوتی ہیں, ان کی تو ہمیں کوئی پالیسی نہیں نظر آئی. ان کو تو لوگوں کو زمینوں کے اندر لے جانا چاہیے تھا, زمینوں کو بیچ دینے چاہیے تھے, محکمہ زراعت کو متحرک کرنا چاہیے تھا, اور لوگوں کی جو زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے تھا. لوگ اپنی سبزیاں کاشت کرتے. یہ بنیادی طور پہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو اس طرف لگایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اس طرف کام کریں. تو اس حوالے سے زراعت ایک بہت بڑا پیشہ تھا جس کو ہمارے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا. ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کام کریں. چلو این جی او آ کے کام کرتے ہیں, این جی او کے ہم شکر گزار ہیں. جتنی بھی این جی او نے یہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیا یا جو بھی ایکٹیویٹی کی, لیکن بنیادی طور پہ این جی او کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک خدمت خلق کے جذبے سے کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. لیکن یہ بنیادی جو ذمہ داری ہے, یہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جو وہ ان کو دیں. لیکن وہ تو ٹوٹلی جو ہے نا ناکام رہے. تو ہمارے جو باغ کے اندر دیکھ لیں, آپ بھی صافی ہیں, دیکھ لیں کہ وہ ان کی کیا تعمیر ہوتی ہے. کوئی پروجیکٹ نہیں لا سکتے ہیں, کچھ وہ یہاں پہ نہیں لا سکتے ہیں, سوائے وہ جو ایم ایل اے فنڈ آتا ہے وہ سارے ایم ایل اے کو ملتا ہے, وہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. میرٹ کی پامالی ہے, ہر ادارے سارے باغ کے جو ہے نا وہ مفلوج ہیں, اور باغ کے اندر کرپشن جو ہے نا وہ عروج پہ ہے. یہاں پہ جو پولٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہا ہے, تاجران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. ان کو لاک ڈاؤن کے نام پہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, تاجران کے ساتھ ان کے کاروبار تباہ برباد کر دیے گئے. اور یہ اسپیشلی باغ کے اندر ایک ایسا ماحول اور ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ ساری چیز کرپشن کی نظر ہو گئی ہے. میرے عوام سے, باغ کے لوگوں سے سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آگے بڑھیں سارے مل کے. جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو شروع سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے برادریوں کی جنگوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, پہلے ہی بہت ایڈوانس تھی, ہم پیچھے تھے. کورونا کے بعد اور چیزیں اتنی تبدیل ہو گئی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں پس پشت رکھ کے برادریوں, علاقوں, خاندانوں سے ہٹ کے جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں ان ایشوز پہ ہمیں اکٹھے ہونا. اور میرے نوجوانوں سے اس حوالے سے یہ گزارش ہے اور بلکہ اپیل ہے کہ برادریزم کے جو بت ہیں جب تک ہم ان کو نہیں توڑیں گے اور نوجوان لوگ اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہاں پہ سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یقیناً ہم نوجوان لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوگی. کوئی یہاں پہ کسی کا حق نہیں مارے گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ناانصافی نہیں ہوگی. میرٹ کی بنیاد پہ یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. یہاں پہ آزاد کشمیر کی حکومت تو اس سے تو کوئی امید نہیں ہے. انشاءاللہ آزاد کشمیر آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. ہم ایسا نوجوانوں کے لیے ضرور پیکیج لائیں گے جہاں پہ لوگوں کو بے روزگاری بھی ختم ہو, روزگار بھی یہاں پہ ملے, لوگوں کی تعمیر و ترقی بھی ہو, انصاف کی بنیاد پہ, یہاں پہ میرٹ کی بنیاد پہ یہاں پہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور ساری چیزیں انصاف کی بنیاد پہ ہو. بہت خوبصورت باتیں کیجیے کہ ہمیں سب سے پہلے زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا چاہیے. آپ کی بہت خوبصورت باتیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں جی موجودہ جو حکومت آزاد کشمیر کے حوالے سے میں اب یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے کچھ 2 سے 3 دن پہلے انہوں نے ایک یہ اعلان کیا ایجوکیشن کے حوالے سے اور کچھ اسکولوں کے حوالے سے. تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹ اسکول ہے ہمارے باغ کے بالخصوص, وہ اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے. ہمارے وہ اسکول ان کو کوئی ایسا پیکیج نہیں دیا گیا
کہ جو ہمارے وہ اسکولوں کے کرائے کا مسئلہ ہے، ان کے جو ملازموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، تو لازمی ہمارے جو وزیر ہماری تعلیم کے، ان کو اس پہ ضرور فکر اور غور کرنی چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ، ہمارے جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسا اعلان کیا جائے. آپ اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ ایک تو آپ نے جو پہلے بات کی نا آن لائن کلاسز کے حوالے جی سے، ہاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آن لائن کلاسز ٹھیک ہے، اچھی بات ہونی چاہیے، لیکن پہلے تو اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو اس کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے نا کہ لوگوں تک 4G نیٹ ورک وہ تو پہنچے نا. اب نیٹ ورک ہی نہیں ہوگا تو کیسے آن لائن کلاسز ہوں گی؟ ایسے ایک نوٹیفکیشن کر جانے سے جو وزیر صاحب نے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ کر دیا، حکومت آزاد کشمیر نے وہ کر دیا، لیکن پہلے لوگوں کو وہ سہولت تو مہیا کریں، 4G نیٹ ورک تو مہیا کریں، اور پھر اس کے لیے حوالے سے جو تعلیمی ادارے، جو ہمارے سرکاری جو تعلیمی ادارے وہ تو تباہ حال ہیں، ان کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے. وہ جتنے بھی ہمارے سرکاری سکول ہیں ان کے اندر تو بچے جاتے ہی نہیں ہیں، اور بہت کم تعداد ہے، اس لیے کہ ان کا فیلئر ہے. اور دنیا کے اندر سرکاری اسکولوں کے اندر ایڈمیشن نہیں مل رہے ہیں، حکومت آزاد کشمیر کا فیلئر ہے. اربوں روپے کا بجٹ جو ہے نا ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں، اور پروگرس جو ہے نا وہ زیرو ہے، اور اوپر سے وہ نوٹیفکیشن صاف کر دیے جاتے ہیں. پرائیویٹ اسکول میں گو کے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر ایجوکیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اور ریاست جو ہے نا فری آف کاسٹ لوگوں کو یہاں پہ تعلیم کا نظام مہیا کرے. لیکن جب تک وہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر یہ ایجوکیشن سسٹم نے تو برباد کیا ہوا ہے، اور ساتھ اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اسی کی بنیاد پہ ہمارے لوگ آگے جا رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو ان کے ایشوز جتنے ہیں ان کو حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ ایڈریس کریں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو آن لائن کلاسز ہیں، جب تک ہر بندے کے پاس 4G نیٹ ورک نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر طبقاتی نظام تعلیم کی طرف جو ہے نا لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے. ناانصافی ہوگی، کوئی 10% لوگ تو شاید اس سے مستفید ہو جائیں، 90% لوگ اس سے محروم رہ جائیں، اس سارے عمل سے کہ وہ ایجوکیشن سے جو ہے نا وہ محروم رہ جائیں. پھر ایک ادارہ داری جو ہے نا وہ ایک قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی بنیادی طور پہ بے انصافی ہے، ناانصافی ہے، میرٹ کا قتل عام ہے. پہلے لوگوں کو وہ بنیادی ضرورتیں دیں اور اس کے بعد آپ کو نوٹیفکیشن کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں، پھر تو بات کرتے ہیں. ایک چیز میں اور بھی یہاں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ SOPs کے تحت اگر یہ اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے، خواہ وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری جو اسکول ہیں ان کی، تو SOPs کے ساتھ جیسے 3 فٹ کے فاصلے پہ کرسی رکھ کے تو بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہے، کہ نہ کہ ان کو زیادہ امتحان میں ہم ڈالیں. کہ ابھی بچوں کو ہوم ورک دیا گیا ہے، چھوٹے بچوں کو، تو ہوم ورک ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھائی ہمیں ان کو کیسے سمجھائے گا کوئی کہ اس بات کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. آپ اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ اس پہ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سکول کھولنے اور کے حوالے سے جو ہے نا، جب تک وہ بہت کوئی ماہر تعلیم بھی اور ڈاکٹرز حضرات کی جب تک مشاورت نہ کی جائے، وہ ایک سارے دن بیٹھ کے کوئی فیڈرل لیول پہ یا کہیں بھی بیٹھ کے اس پہ کوئی بات کی جائے، تو اس کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ سکول کھولے جائیں. فرض کرتے ہیں اگر ہم سکول کھل جائیں تو بچے اگر متاثر ہونے شروع ہو جائے تو یہاں پہ تو ان کے پاس حالت ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے جو ہے نا وہ پیسے بٹور رہے ہیں اور رشوت اور کرپشن کر رہے ہیں. وہ سارے فنڈز کو ان کو ہیلتھ پہ لگانا چاہیے تھا، ہیلتھ پہ کنورٹ کرتے تو پھر تو ہمیں تو سمجھ آتی نا. تو لیکن اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ ظاہر ہے پھر ڈاکٹرز، ایجوکیشنرز، سارے جتنے لوگ ہیں وہ مل بیٹھ کے جو ہے نا اس کے حوالے سے جو بھی کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں تو یقیناً عوام کے لیے ہوگا، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی بھی ڈیسیژن ہوگا. انسان زندہ رہیں گے پھر تعلیم بھی اور ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس حوالے سے میں اس پہ ذاتی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے کوئی اس حوالے سے جو بھی پالیسی بنائیں گے تو وہ بہتر ہوگی اس حوالے سے. اب آتے ہیں جی ہم آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی جو موجودہ 4 سال کی کارکردگی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ روڈ چلی گئی ہے، فلاں جگہ روڈ چلی گئی ہے. کیا ہماری ضرورت روڈ ہی ہے؟ آپ کارکردگی سے مطمئن نظر آتے ہیں یا کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں ہے، 0% کارکردگی ہے.
کوئی کارکردگی ان کی حکومت آزاد کشمیر کی نہیں ہے. میں نے جیسے آپ سے بات کیا، جب سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ان کو بہت وافر مقدار میں فنڈز جو ہے نا وہ ملے ہیں، لیکن وہ گراؤنڈ پہ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں نا. وہ تو سارا پیسہ جو ہے کرپشن کی نظر آ رہی ہے. ان کے وزراء نے اتنی کرپشن کی ہے کہ تو میرا تو مطالبہ ہے کہ صاحب بیرو کس لیے یہاں پہ بنا ہوا آزاد کشمیر کے اندر اس کو حرکت میں آنا چاہیے. چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، جس آدمی نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے تو اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اس سے پیسے جو ہے نا واپس لیے جائیں. اور ان کی کارکردگی تو 0% ہے، کچھ بھی نہیں ہے. راجہ فاروق قدر کی حکومت ٹوٹل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ناکام. اور بات کے اندر تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مذاق کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آرٹ کے اسپتال کے حوالے سے ان کی جو ہے نا وہ آفیسر کلب میں انہوں نے وہ بنا دیا آرٹ کا اسپتال. یہ بڑا مذاق ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ توہین ہے. ہیلتھ کی اسپتال کے اندر کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پہ غریب لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ تو غریب لوگ ہی رہ رہے ہیں اس سماج سوسائٹی کے اندر. امیر لوگوں کے لیے تو یہ یہاں پہ تو علاج کرواتے ہیں اور نو کچھ کرواتے ہیں. تو ان کے لیے ان لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. سر جوڑ کے میری ان سے گزارش بھی ہے کہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی کیا کارکردگی ہے سر؟ ابھی اتنی بڑی وبا آئی ہے اور بے شمار بے روزگار لوگ ہو کے آگے ہمارے سعودی عرب سے، عرب امارات سے، انگلینڈ، امریکہ، ادھر سے کتنے لوگ ہمارے ادھر آ کے گھر بیٹھ کے بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کے پاس ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر ہے کتنا؟ 40 لاکھ تو آبادی ہے ہماری. ان کے پاس جو ہمارے فارن کے اندر لوگ ہیں جو زر مبادلہ ہمیں بھیجتے ہیں، یہ چینیں چمکتی ہوئی جو نظر آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ان لوگوں کے خون پسینے کے نتیجے میں یہاں پہ غربت ختم ہوئی، بے روزگاری ختم ہوئی. وہ ادھر جا کے اپنی محنت مشقت کی. وہ جب ادھر آ کے ان کا وہ پروگرام ہی نہیں ہے، تو پالیسی نہیں دے سکے آزاد کشمیر. ان کے پاس ڈیٹا ہی وہ کلیکٹ نہیں کر سکے. فوری طور پہ ان کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیے تھا. کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. 0%. ان کی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی خراج تحسین پہ. ہمارے اسکول نہیں بن سکے ہیں. اسکول کی جو ہے نا پوری جو ہے نا بلڈنگ ہے. ہمارا بستی حلقے کے اندر آپ دیکھیں نا، یہ نمان پورہ سے آپ چڑھیں اوپر جائیں ملوٹ 20 بنگلہ تک، جنگلڑی کٹڑا ادھر جائیں اس رات. تو کل میں ادھر گیا ہوا تھا، وہ تو سڑک گیل نظر آ رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے. آپ مختوم کوٹ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے، وہاں جانے کا آپ جائیں، جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. آج کے جدید دور کے اندر اتنا مشکل راستہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی سڑک کا، کسی چیز کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی BHU نہیں ہے، کوئی ہیلتھ سینٹر وہاں پہ انہوں نے نہیں بنایا ہے. اب کفل گڑھ کی جو مین روڈ ہے اس کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ اس کی کیا حالت ہے. کفل گڑھ کی واٹر سپلائی تھی وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے. جنوبی باغ کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت آزاد، ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے حلقے کے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا دودھ کی نہریں بات دیں گے، دودھ اور شہد کی ایئر ایمبولینسز چلیں گی اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں جا کے کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مذاق کیا گیا اور ایسے ڈرامہ بازی کر کے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا وہ وسطی حلقے کے عوام کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنایا گیا. اور یہاں پہ لوگوں کو پیسوں کی بنیاد پہ اور اس بنیاد پہ ووٹ خرید کے، اور یہاں کا جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، استحصال کیا، زیادتی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب ان سے تنگ ہیں، اور لوگ تنگ ہیں، اور لوگ اس بات کا جواب جو ہے اپنی ووٹ کی پرچی سے جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے کہ وہ دیں گے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو مسترد کریں گے باغ کے اندر اور بستی حلقے کے اندر اسپیشلی. بہت اچھا جی. اب آتے ہیں جی، اب یقیناً بات ہم نے دیکھا آپ کو سیاست کے اندر 20-25 سال سے آپ بہت محنت کر رہے ہیں، تو کیا عملی سیاست کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں حلقے کے اندر آپ کو؟ نہیں بابا، میں تو سیاست آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے ہاں اس میں گزارش یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سیاست تو میں کر رہا ہوں، اور میں درست کا 20-25 سال سے عملی سیاست کی ہے وہ. اور میری سیاست کا مرکز اور محور کوئی الیکشن کی پالیٹکس یا وہ نقطہ نظر نہیں ہے. میرا بنیادی جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے. یہاں پہ برادریوں کی بنیاد پہ جو لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے.
हम तब तामीर व तरक्की और मेरिट और इंसाफ कायम कर सकते हैं कि हम बरादरीज़म के बुतों को पाश करें। और नौजवान लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो आगे बढ़ें, आगे बढ़ के इन सारी चीज़ों का ख़ात्मा करके जो यहाँ के लोग हैं, अवाम है, उनके हक़ के लिए वो लड़ा जाए। तो इलेक्शन की जो आपने बात की है वो तो मैं पीछे भी करम नसीम साहब के साथ एक लंबी मेरी रफाकत भी रही, फोत हो गए उनके भाई राजा खुर्शीद साहब को इलेक्शन लड़ा, उनके साथ भरपूर तरीके से हमने उनका साथ भी दिया, खड़े भी रहे और वो भी उनकी सेहत खराब है, अल्लाह ताला उनकी सेहत जो है ना वो बेहतर भी हैं, काफ़ी बेहतर हो गए हैं और अल्लाह ताला मज़ीद उनको सेहत दे। वो हमारे मैंडेट होल्डर हैं, वो की इलेक्शन आ गए लेकिन हमारा मैंडेट उन्हीं के पास है, उनके लिए दवागो है। जितने भी लोग हैं PTI के अंदर सारे लोग हम मोतिब हैं, इत्तेहाद इत्तफाक है, बरसर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हम मोतिब हैं। और वो तो इलेक्शन की बात है, पार्टी जिसको टिकट देती है लोग फैसला करते हैं, पार्टी जिसको टिकट देती है उस वक्त उसके मुताबिक जो है ना फैसला करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तो इंशाल्लाह हम मेरी सियासत इलेक्शन और इन सारी चीज़ों से, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना, इन सारी चीज़ों से बाला है और बुनियादी जो अवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए हम जद्दीयत करेंगे। जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो इश्यूज़ हैं उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। जो नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए हम आवाज़ अपनी बुलंद करते रहेंगे। और कुछ अपना पार्टी के लोगों के लिए, कुछ अपने जो वर्कर हैं आने वाला इलेक्शन में, चाहे आपने बात ही ख़त्म कर दी कि पार्टी जिसका फैसला करेगी हम उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, उस पर मुतफिक है। तो ये ज़ाहिर बात है, पार्टी का लेवल आप अपनी पार्टी में मुतफिक है, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है, आपको बहुत बड़ा अच्छा बड़ापन है। तो आप अभी अपने मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, अपने पार्टी के लोगों के लिए? आगे इलेक्शन बहुत नज़दीक है, आप ये समझते हैं कि ये कम वक्त है, इसमें तो मैं नहीं समझता कि 2, 3, 4, 6 माह के बाद समझ लेगा इलेक्शन हो ही गया। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने उसमें? एक तो मेरी PTI बस्तीबाग के जो कारकुनान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपस में सारे दोस्त इत्तेहाद इत्तफाक रखें और आज़ाद कश्मीर के अंदर बरसर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं और इमरान खान हमारे कायद हैं पाकिस्तान में। और इमरान खान और बरसर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत पे एतमाद रखें और सारे छोटे मोटे जो दोस्तों के दरमियान इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके हमें इमरान खान, बरसर सुल्तान महमूद चौधरी का जो विजन है उसको साथ लेके आगे चलना चाहिए और सारे आपस में इत्तेहाद इत्तफाक रखें, किसी ग्रुप बंदी और उसमें ना पड़ें। और PTI के कारकुनान के साथ साथ हल्का बस्तीबाग के अवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो करप्ट और जो बदयानत लोग और नायल लोग कि जिनने यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, और मैं ये कहूँगा कि बस्ती हल्के के अवाम के साथ मजाक किया गया हमारे MLA ने, तो उसके ख़िलाफ़ हमें उठ खड़ा होना चाहिए और कोई भी जो ज़ालिम और जाबर कुव्वत है उसके ख़िलाफ़ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। लोगों को इंसाफ के लिए, मेरिट के लिए, इन चीज़ों के लिए सारे लोग इत्तेहाद इत्तफाक के साथ आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी हो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे राजा मसूद एडवोकेट साहब, इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, हर पहलू पे हमने इनसे बात करने की कोशिश भी की, इन्होंने बहुत मुस्बत जवाब भी दिए। तो मैं इनका एक बार दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये वक्त दिया। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मोहम्मद ताहिर अजीज़ को 76 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।